مقصد وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا صاحب آپ لوگوں کو کوئی چیزیں جو کہ آپ کے جو ابھی تک ہم نے کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے فلور ہم اوپن کریں گے، پھر آپ لوگوں کے آنسر کویشچن ہوں گے۔ میری پہلے سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو سوال ہے وہ شارٹ ہونی چاہیے، ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو اور یہاں پہ منسٹر صاحب کو جواب دینے میں بھی آسانی ہو، تاکہ جلدی جتنے بھی سوالات ہوں ان کے جوابات آپ لوگوں کو ملے۔ صرف آج کا جو پریس کانفرنس ہے وہ تیمور سلیم جگڑا صاحب خود ابھی آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اوور ٹو جگڑا صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے لاسٹ ٹائم کی طرح کچھ انفارمیشن سلائیڈز پہ بھی ہے، جیسے ہی وہ شروع ہو جائے۔ دوبارہ سے میں شروع میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر اس سچویشن کو آپ دیکھیں جو پوری دنیا میں ہے، تو خدا کے لیے یہ کوشش کریں کہ جو ہمارا روایتی طریقہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اس سے ہم سب نکل جائیں۔ اس کے لیے ٹائم آئے گا، لیکن یہ شاید وہ ٹائم نہیں ہے۔ آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اور اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور کبھی کبھی مجھے پتہ ہے آپ فون کرتے ہوں گے، آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی، اور شاید ہم اویلیبل نہ ہوں، اور وہ اسی لیے کیونکہ اس وقت پہ ہم نے کام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، تیاری بہتر کرنی ہے۔ تو وہ پلیز اس میں ریکویسٹ یہی ہے کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں۔ آج مین فوکس آپ کو اوور ویو دے کے ہم نے آپ کو اپنی ٹیسٹنگ پہ پروگریس جو ہم نے کرائی ہے اس پہ کرنا ہے، اور اس میں 3 بڑی چیزیں۔ پہلی چیز یہ کہ آج وہ پہلا دن ہے کہ جو ہم ٹیسٹنگ کی رپورٹس آپ کو ڈے بائی ڈے دیتے ہیں، اور جتنی شفاف دیتے ہیں شاید کوئی اور صوبہ تو چھوڑے، میرے خیال میں ملک میں کم، دنیا میں کم جگہ ہوں گی جو اتنا بریک ڈاؤن کر کے دیتے ہیں۔ کل وہ پہلا دن تھا جب ہمارے 1000 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے، اور یاد رکھیں کہ اس میں 90% سے زیادہ اس صوبے میں گورنمنٹ کے لیبز میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی وہ کیپیسٹی نہیں تھی جو باقی صوبوں میں تھی۔ دوسری چیز ٹیسٹنگ کے لحاظ سے جو میرے خیال میں بہت بڑا پیغام ہے جس پہ بات کریں گے، وہ یہ کہ ہم نے جو آپ کو پہلے بھی کہا تھا، جو ہم پول ٹیسٹنگ پہ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے، وہ ہماری کے ایم یو کی لیب نے بڑی کامیابی سے کیے ود 100% سکسیس ریٹ۔ تو ہم آج سے پول ٹیسٹنگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں بڑے بیچز کو یا ایکسپیریمنٹل ٹیسٹنگ کے لیے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ کے ایم یو کا اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ پول ٹیسٹنگ کو کامیابی سے نہیں ایکسپیریمنٹ کر سکے، رائٹ۔ اس کے علاوہ اور چیزوں پہ بھی بات کریں گے، لیکن تیسری چیز یہ بھی کہ ہماری کیپیسٹی جتنی بڑی ہے انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اس سے ڈبل ہو جائے گی، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی بھی استعمال کریں گے۔ شروع کرتے ہیں 2 سلائیڈ سے سچویشن اوور ویو، اور اس کے بعد ٹیسٹنگ پہ آتے ہیں۔ یہ فگرز آپ کے سامنے آلریڈی ہونے چاہیے، ہم ہر روز جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں، لیکن کل جو اینڈ آف ڈے رپورٹ تھی اس میں 1453 کیسز، 3 نئی اموات اور 414 ریکوریز۔ یاد رکھیں ہمیشہ کے طور پہ کہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صرف جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ، جو صرف ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو ڈیتھس کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے، اور اس پہ چونکہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں اینڈ پہ ضرور تھوڑا سا بات کروں گا۔ جو میرے خیال میں خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تقریباً 33% کیسز آر کنفرمڈ ایز ریکور، اور یہ بڑی اچھی پرسنٹیج ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں 95% کیسز یا اس سے زائد ایکچولی ریکور ہو جاتے ہیں، اور ایکچولی وہ نمبر اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ بہت سے کیسز جو ہوتے ہیں وہ ان ٹیسٹڈ ہوتے ہیں، جو پازیٹیو کیسز جو دنیا میں کسی ملک کو بھی پتہ نہیں چلتے۔ یہ ایک اوور ویو ہے، اس کے ڈیٹیل پہ آئیں گے۔ سب سے زیادہ ٹائم میں ٹیسٹنگ پہ دینا چاہتا تھا۔ آپ کو یاد ہے یہ ہائی لائٹ بھی بات ہوئی کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ اور 5 دن پہلے خیبر پختونخوا میں ٹیسٹنگ
ہو ہی نہیں رہی تھی. ہماری ساری ٹیسٹنگ جو ہے وہ NIH میں ہو رہی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شروع میں اس وبا کے لیے پریپریشن کی گئی نیشنل لیول پہ, تو پوری دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ جس اسکیل سے یہ ایک پینڈیمک بنے گا. تو اس میں جو اسٹریٹجی تھی اس میں ایک ہی لیب تھی جو نارتھ کو کور کر رہی تھی. آج ماشاء اللہ 35 دن کام کر کے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹس میں بھی سٹاف ہے, جو ہمارے MTIs میں بھی سٹاف ہے, اور خاص طور پہ جو KMU کا سٹاف ہے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا ضروری ہے کہ فرام نتھنگ کل KMU نے خود سے 800 سے زائد ٹیسٹ کیے, اور KMU میں جو ہماری فلیگ شپ لیب ہے ابھی 3 شفٹیں یعنی کہ وہ 24/7 چل رہی ہے انلیس ٹیسٹس کم آئے. میں آپ کو کچھ ڈیٹا پہ ضرور انگیج کرنا چاہوں گا. نیکسٹ سلائیڈ. یہ دیکھیں, یہ بڑا ضروری ہے اگین کہ ہم سمجھیں. یہاں پہ ہم نے آپ سے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ کو ہم وہ ٹرانسپیرنسی اور وہ بریک ڈاؤن دیں گے جو کہ شاید اور ڈیٹا میں آپ کو نہیں مل رہا, اور اس کی وجہ یہی ہے, جیسے ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ جو نارمل گورنمنٹ اور پریس اور پبلک کی انگیجمنٹ رولز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ڈیلی ٹیسٹنگ کا ڈیٹا ہے 10 اپریل سے. اس سے پہلے کا بھی ہے, آپ یاد رکھیں, آپ کو اجمل یہاں پہ اس وقت کہتے تھے کہ ہم 250 ٹیسٹ کر رہے ہیں. 10 اپریل اور آج کی میں 12 دن ہیں, 250 سے ماشاءاللہ کل 1126 ٹیسٹ ہوئے. لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ غلط تنقید نہ ہو, آپ کو یہ بریک ڈاؤن دے, ٹھیک ہے. اور بریک ڈاؤن سے میرا کیا مراد ہے کہ آج وہ ٹیسٹس کی تقسیم کیا ہے اور آگے وہ کیا ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ ان 1126 ٹیسٹس میں 809 ٹیسٹ صرف KMU میں ہوئے, اور یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ ایک لیب میں انویسٹ کرتے اور اس کو ایٹ سکیل لے جاتے ہیں تو اس سے آپ ٹیسٹ زیادہ پروسیس کر سکتے ہیں. جو آخری کالم ہے اس میں آپ بلو جو بار ہے وہ دیکھیں, یہ صرف وہ ٹیسٹ ہیں جو KMU میں ہو رہے. اور اس میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ضروری ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکلی اڈیپٹ نہ ہو تو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک جرنلسٹ کو میں سن رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ شاید اس میں صرف 1/4 کیسز نئے پیشنٹس کے ہوتے ہیں. مجھے ان کا نام نہیں یاد, لیکن اگر آپ دیکھیں 1/4 کیسز اس لیے نہیں ہو سکتے کہ تقریباً جو 90% پیشنٹس ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں, تو ان کے ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہوتے. تو برائے مہربانی جو ہے تھوڑا سا اس پہ سوچیں تاکہ آپ کے اپنے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں, ہم پبلک کو بھی صحیح میسج پہنچائیں. جو بھی چیز کلیئر نہ ہو پوچھیں, ہم صاف بتا دیں گے. کسی کی اگر میتھ کمزور ہے بتا دیں, ہم جو ہے وہ 2+2 کر کے بتا دیں گے. اس کے ساتھ دیکھیں ہمارے لیے, اور یاد رکھیں کہ جو آپ پرانا ڈیٹا دیکھتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ KP میں پہلے ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے, اس لیے کہ ہمارے ٹیسٹ NIH میں ہو رہے تھے. آپ کو جو دوسرا بار ہے 79 ٹیسٹ کا وہ نظر آ رہا ہے. ابھی بھی ہم NIH کو استعمال کرتے ہیں, اور اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ ٹیسٹ چاہیے جس سے ہماری کیپیسٹی بڑھتی ہے. اس کے علاوہ 131 ٹیسٹ کل, یہاں پہ کیپیسٹی زیادہ ہے لیکن یہ 3 جو ہماری لیبز ابھی کھلی ہیں جن کی اوور آل کیپیسٹی 400 ٹیسٹ کی ہے, HMC, سوات اور ایبٹ آباد, ان میں کل 131 ٹیسٹ ہوئے, اور یہ ریمپ اپ ہوں گے انشاءاللہ. ان کی آگے ساری 400 کی کیپیسٹی یوز ہوگی. اور 107 ٹیسٹ, اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان ٹیسٹ کی نوعیت اور ہے, جیسے باقی صوبے ان فگرز کو ایڈ کرتے ہیں, ہم بھی ایڈ کر رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ ان ٹیسٹ کا مطلب اور ہے. یہ 107 ٹیسٹ پرائیویٹ لیبز میں ہو رہے ہیں جہاں پہ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں. جو لوگ پیمنٹ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں, اور یہ ضروری ہے کہ یہ ہو, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ اپنا ٹیسٹ کریں گے جو کہ احتیاطاً دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہے یا نہیں. تو یہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں تو آتا ہے. اور یاد رکھیں کہ میرے خیال میں باقی صوبوں کا میں نے یہ بریک ڈاؤن نہیں دیکھا. میں نے فیڈرل ڈیٹا سے پوچھا بھی تھا, فیڈرل جو NIH کی ہے, کہ اگر یہ بریک ڈاؤن دیکھ لیں تاکہ ہم اپنا کمپیریزن کر دیں, مجھے نہیں ملا.
پتہ نہیں کیوں میرے خیال میں تو ہم سب کو یہ ڈیٹا پبلش کرنا چاہیے کہ اگر لیٹ سے کہ پنجاب میں اور سندھ میں آدھے ٹیسٹ جو ہیں وہ لاہور اور کراچی کی ایلیٹ خود سے کر رہی ہے تو ان میں تو پازیٹیو ریٹ 1-2% آئے گا. تو اس سے تو آپ کو جو ایکچوئل اسٹیٹسٹکس ہیں وہ صحیح نہیں پتہ چلیں گے. تو وہ ہمارے 107 ہیں, لیکن ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو استعمال کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے. فی الحال ہم نہیں کر رہے, ہماری پروکیورمنٹ چل رہی ہے. کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ہم سارے جو بہترین پرائیویٹ سیکٹر ادارے ان کو گورنمنٹ کی نیٹ میں لا کے, تاکہ جہاں بھی کسی کو ٹیسٹ کرانا ہو اور ضرورت ہو اس کو, وہ نہیں کہ اگر میں اپنی فیملی کا ویسے ہر ہفتہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ میری مرضی ہے, لیکن جہاں بھی کس ضلع میں بھی پیشنٹ کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہو, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لیب سے کرانا ہو پبلک سیکٹر لیب سے کرانا ہو, اس کا خرچہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اٹھائے گی. اس سے ہماری گورنمنٹ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے, اور انشاءاللہ وہ ٹیسٹنگ اگلے ہفتے سے شروع ہوگی, ڈبل ہو جائے گی اور پھر اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اور فی الحال میں نے جو باقی لیبز ہیں جو ہم ان پروسیس ہیں, سب سے پہلے ڈی آئی خان اور اس کے بعد مردان, سوابی, کوہاٹ, بنو, یہ سارے ایڈ کرنے. اور جہاں بھی لیبز تیار ہوں, کل ایل آر ایچ والے آئے تھے, ان کا آپ سامان جو ہے وہ تیار کریں, ہم صرف سیفٹی اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ جیسے کمٹ کیا تھا 1 مئی تک وہ جو 257 کا فگر آپ دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ ہماری کیپیسٹی 2000 سے زیادہ ہوگی. آج وہ آلریڈی کیپیسٹی کے لحاظ سے 1500 ٹچ کر چکی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اس کا مطلب کہ ہمارے ٹوٹل ٹیسٹ کنڈکٹڈ تقریباً 12000 ہو گئے. پچھلے 5 دن کی اوسط 770 ٹیسٹ پر ڈے کی ہے. پازیٹیو کیسز کا اگر آپ ریشو نکالیں تو وہ 12% ہے. اور یہ میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ ٹیسٹ زیادہ کرتے ہیں آپ کی پازیٹیو ٹیسٹ کی ریشو کم ہوتی جائے گی. پرائیویٹ سیکٹر اگر خود سے کراتا ہے تو اور بھی کم ہوتی جائے گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کیسز کم ہو گئے. یہ تو میتھ ہے, تو اس ڈیٹا کو سمجھنا ضروری ہے. اور کل کے ایم یو کا بھی ریکارڈ تھا اور اوور آل بھی کے پی کا ریکارڈ تھا, اور انشاءاللہ یہ بڑھے گا. 1126 ٹیسٹ ہوئے تھے. اس پہ نیکسٹ یہ ہم جو اپنی کیپیسٹی ٹریک کر رہے, جو کے ایم یو کی تقریباً ابھی 900 کیپیسٹی ٹیسٹ ہو گئی ہے, اور چونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ایڈ کر رہی ہے, فی الحال ہمارے صوبے کی ٹوٹل کیپیسٹی 1500 ہٹ کر گئی ہے. جب ہمارا گورنمنٹ کا پرائیویٹ سیکٹر کا انگیج کرنے کا کانٹریکٹ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ 2000 کی آپ کو کمٹمنٹ کی تھی اس سے بہت اوپر جائے گا. نیکسٹ. بہت جو بڑی خبر ہے اور مجھے فخر ہے, جو کے ایم یو کی ٹیم ہے ان کو آگے میں ایک ایک کو انٹروڈیوس کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں نے وہاں پہ ٹرپ کیا تھا. وہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے جو وہاں پہ کام کر رہا ہے, دن رات کام کر رہا ہے, اور میں نے کے ایم یو کو چیلنج یہ دیا ہے کہ آپ جتنی کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھائیں. ہمیں چاہیے کہ کے ایم یو خود سے پہلے 1000 کا فگر ٹاپ کرے, اس کے بعد انشاءاللہ 2000 کا فگر ٹاپ کرے. کیونکہ ہم تیاری کر رہے ہیں اس ٹائم کا جہاں پہ ہمیں ہر روز 2000 3000 4000 ٹیسٹ کرنے پڑے, زیادہ بھی کرنے پڑے. یہ ایک کانسٹنٹ سٹرگل ہوگی. جو آج کافی ہے وہ کل کافی نہیں ہوگا. اس میں ایک بہت بڑا جو کارنامہ تھا, ہم نے شاید سب سے پہلے بات کی تھی اس کی, پھر جو این سی او سی میں جو کوآرڈینیٹر ہیں فیصل سلطان صاحب سے بات کی. پول ٹیسٹنگ. پول ٹیسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مختلف سیمپل لے کے ان کا ایک کمبائنڈ ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ کن سچویشنز میں استعمال ہوتا ہے, جیسے ان کو جرمنی نے استعمال کیا, جو باقی یورپین ممالک نے استعمال کیا. ایک تو آپ جب پاپولیشن سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ پریولنس کم ہوتی ہے, تو پول ٹیسٹنگ میں اگر آپ 3 5 10 ٹیسٹ کو ملا کے ٹیسٹ کریں, سیمپلز کو ملا کے ٹیسٹ کریں, تو تھیوری جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سارے ٹیسٹ نیگیٹو ہوں تو ان سب کا پول بھی نیگیٹو ہو جائے گا. آپ 10 والوں کو نیگیٹو جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکیں گے. اگر اس میں ایک بھی پازیٹیو آئے گا تو اس کے بعد پھر آپ کو وہ انڈیویجولی ری ٹیسٹ کرنے پڑیں گے.
لیکن اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے, جیسے مثال لے لیں, جو ایک دبئی سے فلائٹ آئی تھی جس میں 200 لوگ آئے تھے, تقریباً ایک پازیٹیو تھا. اگر آپ ان کے 40 پولز کرتے تو 40 میں ایک پول پازیٹیو نکلتا. جو پول پازیٹیو نکلتا تو اس میں آپ 5 کے ٹیسٹ دوبارہ کرتے, باقی 39 جو ہے وہ نیگیٹو نکلتے, اور آپ جلدی سے 200 ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے تھے. مجھے فخر ہے کہ جو کے ایم یو کی ٹیم نے, اور برائے مہربانی ہماری تنقید کریں لیکن وہ جو نوجوان ٹیلنٹ کام کرنا ہے, انہوں نے 27 ایسے ایکسپیریمنٹس کیے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ, جہاں پہ جو ان کے ایگزسٹنگ سیمپلز تھے اور جو نئے سیمپلز تھے جن میں سارے نیگیٹو یا کچھ نیگیٹو کچھ پازیٹیو, ان کو پول ٹیسٹ بھی کیا اور انڈیویجولی بھی ٹیسٹ کیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ان کے پاس پول میں رزلٹ آ رہا ہے, اور اگر سارے نیگیٹو آ رہے ہیں تو وہ انڈیویجولی بھی نیگیٹو آ رہے ہیں یا نہیں. 27/27 ایکسپیریمنٹس میں 100% کانگروئنس تھی, مطلب کہ جو ان کے پول ٹیسٹنگ کے ریزلٹس تھے وہ وہی تھے جو انڈیویجول سیمپلز کے تھے. اور اس کا یہ مطلب کہ خیبر پختونخوا, مجھے نہیں پتا, ابھی تک میں نے یہ نیوز نہیں سنی, مجھے یہ پتا ہے کہ باقی صوبے بھی یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کسی اور نے یہ سکسیسفلی ابھی ایٹ سکیل یہ کر سکیں گے. آج سے خیبر پختونخوا یہ پول ٹیسٹنگ جو ہے یہ ایٹ سکیل اب ایکسپیریمنٹل فیز سے باہر نکل کے ایکچولی ان گروپس پہ جو باہر سے آ رہے ہیں ان پہ کر سکے گا, اور پہلے ہم 3 اور 5 کے سیمپلز میں کر سکیں گے. اور اس پہ میں جو کے ایم یو کی ٹیم ہے, پی ایچ آر ایل لیب کی ٹیم ہے, ان کو ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. نیکسٹ جی, تھوڑی سی میں ڈیٹیل دے دوں کیونکہ آپ کے سوال اس پہ ہوں گے. نیکسٹ, یہ آپ ضرور دیکھ لیں کہ جو یہ ہمارا ویکلی ڈیٹا ہے, اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں گے, میں پہلے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ویک ٹو ویک یہ نمبرز آپ نے جو کچھ اور انالیسس دیکھی ہوگی اس سے فرق ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو مختلف ڈیٹ سے دیکھتے ہیں. جو آپ کو ڈیلی سٹ ریپ ملتی ہے وہ ہوتی ہے جس دن وہ کیس سسٹم میں رپورٹ ہو جائے, لیکن یہ وہ انالیسس ہے کیونکہ ہمارا آئی ٹی سسٹم ابھی بن گیا ہے, صرف اس کی لاسٹ 10% فائن ٹیوننگ ہے. یہ وہ انالیسس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیس میں سیمپل کب لیا گیا, تاکہ اگر ٹیسٹ کے ریزلٹس 2 یا 3 دن بعد بھی آ جائیں, وہ جو سیمپلنگ کی ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ایکچولی پازیٹیو ٹیسٹ آیا تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا انکریز ریٹ ہے وہ بڑا, لیکن اس ہفتے لگے گا کہ جو اس کی ریٹ ہے وہ شاید اتنا نہیں ہوگا. ہمارے کیس لوڈ کے ڈبل ہونے میں تقریباً 9 سے 10 دن لگ رہے ہیں, اور وہ جو 9 سے 10 دن لگ رہے ہیں وہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کی کیمپین تھی اس کا آپ امپیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کیمپین سے خطرہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہم نہ سمجھے کہ ہمارے پاس صرف تھرو سوشل ڈسٹنسنگ, صرف تھرو لاک ڈاؤن جس کا حل ہے, اس کے باوجود وہ کیس لوڈ انکریز ہوتا ہے. ٹھیک, اس پہ میں آپ کو, چونکہ آج ٹیسٹنگ پہ فوکس تھا, اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا, زیادہ ان ڈیپتھ انالیسس کر کے تاکہ آپ سمجھیں. لیکن اس میں آپ کو ڈیتھس پہ تھوڑا سا انالیسس کر کے دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو اسپریڈ ہے اس میں پشاور, مردان, سوات, یہ 3 وہ اضلاع ہیں جہاں پہ 100 سے زیادہ کیسز ہیں. ابھی بھی جو زیادہ تر وہ علاقے ہیں جہاں پہ پاپولیشن کم ہے, ان میں قبائلی اضلاع, چترال اور جو کوہستان کا ایریا ہے اور بٹگرام کا ایریا ہے, یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ یا کیسز 0 ہیں یا کم ہیں. یہ وہ ہے جو گرین یا لائٹ گرین میں. آگے جائیں. یہ ایک انٹرسٹنگ انالیسس ہے اور اس میں میں آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا. لیفٹ سلائیڈ پہ ہمارا جو ڈیلی ڈیتھ کاؤنٹ ہے, اور اس سے آپ صرف وہ وائرس کی سمجھ سکتے ہیں کہ صرف ہم نے وہ ڈیلی ڈیتھ کاؤنٹ نہیں دیکھنا. پہلی چیز تو یہ کہ ڈیلی ڈیتھ کاؤنٹ میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ آئے گا, اور اگر آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے شروع میں ڈیتھ ہوئی, پھر نہیں ہوئی, پھر ایک ہوئی, پھر نہیں ہوئی, پھر ایک ہوئی, پھر 2 دن نہیں ہوئی, پھر ایک ہوئی, آہستہ آہستہ وہ ایک ایک ہو کے چلی گئی. اگر آپ آخری کچھ دنوں کا ڈیتھ کاؤنٹ دیکھیں, اور اگین یہ شاید وہ سٹ ریپ سے اس لیے نہیں میچ کرے گا
کیونکہ بہت سے کیسز ہمارے ایسے ہیں کہ ڈیتھ کے بعد بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ جو کاؤنٹ لیفٹ کو بنائی ہے یہ ڈے آف ڈیتھ پہ بنائی ہے، ڈے آف پازیٹیو رزلٹ پہ نہیں بنائی. اور یہ کیوں ضروری ہے میں اینڈ میں جو ہے وہ بتاؤں گا. لیکن اگر آپ اس کی نہیں وہاں پہ ہی جائیں، اگر آپ رائٹ سائڈ کو دیکھیں تو یہ وہ ویکلی ڈیتھ کاؤنٹ بناتا ہے. اس میں ایک اچھی خبر بھی ہے، ایک جو پبلک کو کنٹینیوسلی ہم میسج پہنچا رہے ہیں وہ بھی. آپ دیکھ لیں کہ 22 مارچ اور 29 مارچ کے درمیان ڈیتھ کاؤنٹ ہفتہ وار 4.5 گنا زیادہ ہوا. 29 اور 5 مارچ کے درمیان وہ 2 گنا زیادہ ہوا. 5 اپریل اور 12 اپریل کے درمیان وہ 1.4 گنا زیادہ ہوا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پلیٹو کیسے ہو رہا ہے. لیکن تب بھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ وبا کی پھیلاؤ کو آہستہ ضرور کرتا ہے لیکن اسے روکتا نہیں. اسی لیے جو ہے وہ پوری دنیا سٹرگل کر رہی ہے کہ کہاں پہ وہ لاک ڈاؤنز کو بڑھائیں، کتنا وہ لاک ڈاؤنز کو برداشت کر سکتے ہیں، کتنا وہ نہیں برداشت کر سکتے. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ایک جو سب سے بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے، نیکسٹ سلائیڈ، یہ اس سے پہلے یہ سپریڈ ہے. باقی دنیا کی طرح زیادہ تر جو ہے مرد افیکٹ ہو رہے ہیں. اس میں کچھ جو ہے یہ دنیا سے بھی ملتا ہے، کچھ یہ بھی ہے کہ ہماری زیادہ تر موبلٹی ہمارے معاشرے میں مردوں کی ہوتی ہے. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً جو ہمارے 85% کیسز ہیں وہ 50 سے زیادہ ایج کے، 20، 28 اور 25. ایک چیز جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جس پہ ہماری بہت سی ڈبیٹس ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہ آیا یہ کہ اموات کی شرح پختونخوا میں زیادہ ہے یا نہیں. اس پہ میں یہ کہوں گا اور 1-2 کلیریفیکیشن ضرور دوں گا، اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم اپنا ڈیٹا جو ہم بلیو کرتے ہیں کہ جتنی ٹرانسپیرنٹلی دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں گے. اموات کی شرح پہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاروں صوبوں کی اموات کو کمپیئر کریں تو یہاں پہ زیادہ رہے ہیں. لیکن ہم نے ایک ڈیسیجن لیا، اور وہ ڈیسیجن یہ کہ ہم جو ہے WHO کے سٹینڈرڈ کے مطابق اموات کو رپورٹ کریں گے. اور میں کل جو ہماری ہیلتھ منسٹرز کی میٹنگ ہوئی اس پہ میں نے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہم ایک سٹینڈرڈ پہ ضرور آئیں، لیکن میرے خیال میں یہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہے کیا. نیکسٹ، اگر آپ یہ دیکھیں یہ WHO کی گائیڈ لائن ہے جو کہ COVID-19 ڈیتھ کی ڈیفینیشن بتاتی ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ بیسکلی اگر کسی کو COVID-19 ہو تو اگر اس کی بیسکلی میڈیکل کنڈیشن سے ڈیتھ ہو، انلیس یہ 100% کلیئر ہو کہ اس کنڈیشن کا اور ڈیتھ کا کووڈ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس کو ایز اے کووڈ ڈیتھ اور ایز اے کووڈ پرابیبل ڈیتھ کلاسیفائی کرنا چاہیے. اور وہ ٹیسٹ ڈیتھ کے بعد بھی کرنے چاہیے. اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہم نے کل بات کی کہ اس ڈیتھ کو ہم نہیں کلاسیفائی کریں گے اگر کسی کو کووڈ تھا اور وہ گاڑی میں جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ تو کووڈ جو ہے ڈیتھ نہ ہوئی. لیکن obviously جو 80-90% لوگ ہیں اگر ان کو ڈیتھ ہوگی تو کوئی کوموربیڈیٹی ہوگی، کوئی اور کنڈیشن ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو جو ہے اپنے نمبرز کم کرنے کے لیے نہ ریفلیکٹ کریں، ہم ریفلیکٹ جو ہے وہ کریں گے، رائٹ. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھیں. اور یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے رپورٹنگ کی ہے، ہم اس سٹینڈرڈ کے مطابق رپورٹنگ کریں گے، کیونکہ اور اس میں ایز آئی سیڈ تھرو آؤٹ ہم اس میں کہیں جو ہے وہ سیاست کا کھیل، ریس کا کھیل نہیں کھیلیں گے. لیکن ایک ایگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے ایک صوبے میں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ 15-16 اموات ہوئی تھی جو کووڈ پرابیبل تھی، لیکن ان کے ہسپتالوں سے بتایا گیا تھا کہ آفٹر ڈیتھ وہ سیمپل نہیں لیتے. ہمارے تقریباً 15 ایسے کیسز ہیں
جہاں پہ ہم نے آفٹر ڈیتھ سیمپلز لیے بیکاز وہ لیے جا سکتے ہیں, وہ سواب آفٹر ڈیتھ بھی لیا جا سکتا ہے, اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو کووڈ پازیٹیو آئیڈینٹیفائی کریں تو جو اس کا رسک ہے پھیلاؤ کا, اس سے بہت سے لوگ بچ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے باریکیاں ہیں جن پہ ہمیں اگر تنقید بھی برداشت کرنی پڑے ہم برداشت کریں گے, کیونکہ یہ مسئلہ تنقید سے یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے بالا تر ہے. بہت بہت شکریہ دوبارہ سے. ایک منٹ صاحب, آپ لوگوں کو پورا ٹائم ملے گا. ابھی ہمیں اور دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ منسٹر صاحب نے ساری صورتحال بتا دی, اس کے بعد آپ کویشچن دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں اب تک تقریباً 13 ارب روپے سے زائد کیش مستحق لوگوں میں, خاندانوں میں تقسیم ہو چکا ہے, اور یہ رقم صبح کے تقریباً 11 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں میں یہ پہنچ چکی ہے. دوسرا میں اس میں دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ ایک تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے ہم نے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آرڈیننس پاس کیا ہے جس میں 3 سال قید ہے, جس میں مال ضبط ہوگا, اس حوالے سے اس کے اوپر اسٹرکٹلی انشاءاللہ عمل ہوگا, اور ذخیرہ اندوزی اور جو منافع خوری ہے, آگے ماہ رمضان آ رہا ہے, اس کی کسی کی اجازت نہیں ہوگی. تیسری جو بات ہے وہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ تورخم بارڈر کے ذریعے جو ہمارے پاکستانی بھائی آئے ہیں ان کو کوارنٹائن کیا گیا ہے. خیبر ڈسٹرکٹ میں تقریباً 7 ہم نے ان کے لیے کوارنٹائن سینٹر قائم کیے, ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. جیسے جیسے کلیئر ہوں گے, جن کے نیگیٹو آئیں گے ان کو اپنے گھروں کی طرف ہم بھیجیں گے, اور جن میں پازیٹیو آئیں گے ان کو وہاں پہ پھر ان کے لیے جیسے جیسے 3 سٹیپ سے آئسولیشن ہے اور اس کے بعد ہائی ڈیپینڈنسی ہے اس پہ. اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ دیکھیں اس وقت ہماری حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ خود گراؤنڈ پہ ہے, فرنٹ فٹ پہ ہے. تیمور جگڑا صاحب آپ کے سامنے ہیں, وہ خود اس وقت ساری چیزوں کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. میرے خیال میں رات کے 2 بجے تک یہ بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے خود اس کو چیک کیا, اور اس بہت مشکل وقت ہے یہ میں آج آپ لوگوں کو بتا دوں شاہد صاحب, یہ بڑا ضروری ہے, بہت مشکل وقت ہے. اور اس وبا سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ وبا جب ہمارا کوئی بھی بندہ گھر سے نکلتا ہے, یہ آپ کے پیچھے گھر نہیں آئے گا, اس کو آپ باہر جائیں گے گھر لے کر آئیں گے. تو اس میں احتیاط, اور پشاور کا جو ابھی بتایا ہے آپ لوگوں کو تیمور صاحب نے, اس میں آپ دیکھیں پشاور اوپر جا رہا ہے. اب پشاور میں ظاہر ہے جب یہ اوپر جائے گا تو اس میں آپ لوگ اور ہم سب اس میں جو ہے نا اس کرونا وائرس کے شکار ہو سکتے ہیں. یہ خطرہ ہے, اور یہ گلوبلی ایک حقیقت اب بن چکے ہیں. اس کے اوپر آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں ہے, اس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی ہے, جیسے ابھی آپ کے سامنے رکھیں, پھر بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے. اور ہم آپ لوگوں کا بھی ہمیں پتہ ہے, ابھی مجھے جو کل پتہ, جو آپ لوگوں کا کیمرہ مین ہے شاہد کاظمی, جو ایک نجی چینل سے اس کا تعلق ہے, میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو کمٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق اس کا انشاءاللہ علاج بھی گورنمنٹ کرے گی. جو بھی ہوگا اس کے لیے جو بھی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر صحت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہاسپٹلوں میں مکمل اس کا خیال رکھا جائے گا. اور اس میں جو بھی آگے اللہ خیر کرے, لیکن ایک چیز آخر میں پھر احتیاط احتیاط احتیاط, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں. ون بائی ون احتیاط کی جو بات کر رہے ہیں, شاید آپ نے خود بھی چکر لگایا ہوگا. ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ فرنٹ پہ صرف آپ ہیں, تیمور صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ ہے, آپ کی باقی کابینہ کدھر گئی؟ ایک تو یہ میرا کوشچن ہے, کیونکہ اچھی خاصی بڑی کابینہ ہے, وہ کابینہ ساری کدھر گئی؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں احتیاط, کیا آپ نے آج کل جا کے ان بازاروں کو چکر لگایا ہے؟ بازاروں میں جا کے دیکھیں, ان حالات میں یا تو لاک ڈاؤن ختم کر دیں تاکہ لوگ ٹھیک ہے مریں گے بھی اور جئیں گے بھی, یا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں, کیونکہ بازاروں میں جو رش ہے, دکانیں بند ہے اور اندر 20 لوگ کھڑے ہو کر شاپنگ کر رہے ہیں, باہر تالا لگا ہوا ہے, اندر 20 خواتین کپڑے خرید رہی ہیں عید کے لیے, شادیوں کے لیے. شاید پلیز تھوڑا سا وہ کیجیے. اور دوسرا تیمور بھائی, جو آپ نے بتایا کہ 15 لوگوں کے آپ نے بعد از موت وہ لیے ہیں نمونے لیے, ان میں سے کتنے پازیٹیو آئے ہیں؟ میں شاید اس پہ آپ کو جواب دیتا ہوں اوورال, اور پھر تیمور صاحب کے پاس. دیکھیں
یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تاجر برادری کے حوالے سے ہم نے کیبنٹ میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کمیٹی بھی منسٹریل بنائی ہوئی ہیں جس کو تیمور ہیڈ کر رہا ہے، اس میں میں بھی ہوں اور بھی ہمارے کولیگز ہیں، اور ان کے ساتھ میٹنگز میرے بھی ہوئے ہیں، کل بھی میرے خیال میں آپ کے بھی ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سختی کرتے ہیں، جو نرمی کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے جن جن سیکٹرز میں نرمی کی ہے، میں ہمیشہ سے ہر پریس بریفنگ میں کہتا ہوں کہ نرمی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کلی چھٹی مل گئی یا کرونا وائرس ختم ہو گیا، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں اور اگر پھر سختی کرنے کی بات آ جاتی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو درخواست یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے تاجر برادری بھی ہمارے ساتھ، میجورٹی جو ہے وہ کوآپریشن کر رہی ہے، عوام بھی کوآپریشن کر رہی ہے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس وقت آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، جو ایس او پیز گورنمنٹ نے آپ کو دی ہوئی ہے سب کے سامنے اس پہ عمل کرنا، اگر اس پہ عمل نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ سے ہم ظاہر جن سیکٹرز کارخانوں کو کھولا گیا ہے ادھر یہ دیکھنے کے لیے ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ چیف سیکٹری نے سیکٹریوں کے زیر نگرانی کوئی ٹیمیں بھی بنائی ہیں جو روزانہ کارخانوں کی، اور یہ چیک بھی کر رہے ہیں، یعنی چیک اینڈ بیلنس ہے۔ لیکن میں آخر میں صرف ایک بات آپ لوگوں کا، آپ کے اس کویسچن کا کروں گا کہ اس پہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، جتنی حکومت کی ہے اتنی عوام کی ہے، اتنی آپ لوگوں کی، ہم سب کی ہے کہ یہ اویئرنس کرے کہ کرونا وائرس سے ہم نے اپنے عوام کو تحفظ دینا ہے۔ آپ کو اس پہ میرا آپ سے جو دوسرا کویشچن میں لیتا ہوں آپ کی کیبنٹ میں اسی پہ لیتے ہیں، یہ چیزیں دونوں میں بھی ایک جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس پہ میں صرف یہ ایڈ کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں گیپس آئیں گے، ہو نہیں سکتا کہ گیپس نہ آئے، ہر ملک میں آئے، کیونکہ نہ صرف گورنمنٹ خود سے کر سکتا ہے، نہ صرف کوئی بھی گورنمنٹ دنیا میں ایسے پوزیشن میں ہے یہاں پہ وہ ون وے اور دی ادر 100% امپلیمنٹیشن کرے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سندھ کا فار ایگزامپل نیریٹو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ایشوز ان کو بھی وہی ہیں جو یہاں پہ، رائٹ؟ آپ یہی ایشوز جو ہیں باقی ممالک میں بھی دیکھتے ہیں، تو یہ ایک چیلنج ہوگا، اور اگر 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں یہ وبا ختم ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس لیے دعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ بھی ہماری مدد کرے بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ سائنس کے لحاظ دیکھیں تو اب تقریباً اس پہ کنسنسس ہے کہ اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، الٹیمیٹلی یہ ایسے بن جائے گی جیسے فلو ہوتا ہے جو ہر سیزن میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ فی الحال کنسنسس۔ ایک سیکنڈ، یہ پوائنٹ ضروری ہے اور کیبنٹ کا پوائنٹ بھی ضروری ہے، ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے دیکھیں آپ کو بلایا اس لیے، اس کا بھی ایک رسک ہے، لیکن ہمارے خیال میں ایک فائدہ ہے اس کا کہ آپ کو بھی سمجھائیں اور آپ کے تھرو عوام کو بھی سمجھائیں، کیونکہ یہ جنگ ہم اکیلے لڑ نہیں سکتے۔ تو جو اس پہ اگر آپ یہ سوچیں اگر یہ مہینہ یا 2 ہوتا اور اس کے بعد چلا جاتا نا، اور بھی سختی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ 1-2 سال ہے تو اس سے بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا سوال یہ کہ 1-2 سال تو ہمیں کوئی نیا ماڈل جو ہے وہ کرنا ہے، وہ ماڈل کے لیے دنیا میں کسی کے پاس فی الحال پرفیکٹ آنسر نہیں ہے، ہم خود سے بھی سوچ رہے ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ اور NCOC کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، ہم 2-3 گروپس انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے بھی انگیج کر رہے ہیں تاکہ کوئی اس کا طریقہ ملائیں۔ کیبنٹ کا جی بڑا سمپل آسان ہے، اور اس سے جواب ہے اور اس سے ہی جوڑا ہوا ہے۔ پہلے مہینے میں 1.5 مہینے میں فیصلہ یہی ہوا تھا کہ ہم 80-90% گورنمنٹ کو پبلکلی بند کر دیں تاکہ وہ رش اور وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس میں بہت سے جو نہ صرف کیبنٹ ممبرز ہیں بلکہ بہت سے جو MPAs MNAs ہیں اور صرف گورنمنٹ کے نہیں اپوزیشن میں، وہ اپنے حلقوں میں کام کر رہے ہیں۔ اگلے فیز میں اگین اگر یہ 1-2 سال کی جنگ ہوگی تو وہ سارے کیبنٹ کو ابھی اگلے فیز میں آنا پڑے گا، آن دا فرنٹ فٹ آنا پڑے گا۔ گورنمنٹ اگر ہم کچھ ورچولی چلاتے ہیں، کچھ ایکچولی چلاتے ہیں، وہ ساری کیبنٹ انوالو ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ ہر اس میں یہ سارے سوال اس لیے اچھے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو وہ جو کمپلیکسٹی ہے ڈیسیجن میکنگ کی وہ سمجھ میں آئے گی۔ جی یہ کویشچن ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تقریباً آپ نے کافی فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے، کون سی ریسرچ کہتی ہے آپ کی کہ جو آپ نے فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، جو
काश ये इतना आसान फैसला होता तो कर लेते, क्योंकि जैसे आपने कहा कोई ये रिसर्च नहीं कह रही कि उससे वबा के फैलने का खतरा मीन्स रिस्क कम होगा। रिस्क कम तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा। शायद इसके बाद आपके पास आते रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन जो एक ऐसे टाइम में गवर्नमेंट ने देखना है वो ये देखना है कि ऑन द बैलेंस हम क्या कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते, और अभी तक हमारे पास ताजर बरादरी ने इसमें बहुत कोलैबोरेट किया है, उसका मशकूर हूँ। कल जो हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग होगी उसमें दोबारा उसको एवेल्युएट करेंगे और डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे। देखिए सब कुछ खोलें, जैसे आपने कहा SOPs के साथ, आपको पता है SOPs इतने आराम से फॉलो नहीं होते, हमें पूरे कल्चर को चेंज करना है। बारी बारी खोले तो उसमें जो है थक जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए। सुबह एक दुकान खोली होगी, शाम को दूसरी खोली होगी, जो नहीं खुला होगा वो कहेगा, ठीक कहेगा, मेरा क्या कसूर है। कुछ भी ना खोले तो उसका खुद से इतना ज़्यादा नुकसान है। अगर किसी के पास इसका सिंपल जवाब है तो वो बता दे। नहीं है इसका सिंपल जवाब, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका जैसे मुल्क को देख लें, कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि हम खुद से पूरा खोल रहे हैं, कुछ स्टेट्स कह रहे हैं कि हम जो है वो बंद कर रहे हैं। हमारे पास तो वो वसाइल भी नहीं है जो उनके पास है। इसलिए हम जो भी फैसला लेते हैं हमें पता है कि उस फैसले का जहाँ पे कुछ फ़ायदा होगा उसका नुकसान भी होगा, और वो सारा कुछ देखते हुए फैसला लेना बड़ा तकलीफ़देह होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके फैसले से अगर कोई अपसाइड आ रहा है तो यकीनन कोई ना कोई डाउनसाइड भी आ रहा है, और वो जिम्मेवारी बर्दाश्त करना। जैसे अजमल ने कहा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को और सारी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और वो सारी सोसाइटी को और मीडिया के उन अनासर को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो इतनी अनसर्टनटी में हमारे साथ जा रहे हैं। जी, मेरे दो सवाल, आप और फिर शहाब दोनों। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि कोविड से जो मरने वाले मुतासरा मरीज होते हैं, जो मर जाते हैं, उनको तदफीन के लिए जब प्लास्टिक फराम करती है, उस पर कितनी लागत आती है? दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो अलग, वो उनसे खर्चा करती है, लागत करती है, महसूस अलग करती है। टाउन वाले जो है ना फिर वो मरीज़ के लवाकिन से भी पैसे लिए जाते हैं, और इसी तरह जो किट्स वगैरह फराम किए जाते हैं उनके लिए कितनी तादाद में कितनी लागत आप लोग? देखिए ये तो बहुत डिटेल ब्रेक डाउन है। मैं इसमें ये कह दूंगा कि और आपने एक और सवाल भी किया था बड़ा अच्छा, कि जो आफ्टर डेथ जो टेस्ट हुए थे उसमें पॉजिटिव कितने थे। पहले तो उससे शुरू करते हैं। ये जो 15 थे ये पॉजिटिव थे तकरीबन, नेगेटिव जो है वो कम थे, 3-4 थे। और उसकी वजह ये थी कि जो आफ्टर डेथ सैम्पलिंग करेंगे वो उन केसेस की करेंगे जहाँ पे अलामात ये हो कि ये कोविड पॉजिटिव है। तो वो तो हमारी डॉक्टर्स की प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन ये बड़ा क्लियर इस पर डिस्कशन हुई कि उन केसेस को हम अपनी पॉजिटिव, हमने तो जो ज़ायरीन में भी एक केस आ रहा था, डेथ जो रिपोर्ट की, जो ताफ्तान बॉर्डर से आई खातून थी, रास्ते में उसकी डेथ हो गई, वो हमने अपने डेटा में डाली, शो की। इस्लामाबाद में पिछले 2-3 दिन में 2 केसेस से मैं बाखबर हूँ जिनकी डेथ शिफा अस्पताल में हुई है, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से थे वो हमने रिपोर्ट की। इसमें शर्म की क्या बात है? हमने तो आपको एक पिक्चर दिखाना। जो आप कॉस्ट्स की बात कर रहे हैं, कॉस्ट्स की आपको जो डिटेल चाहिए वो आप मेरे ऑफिस से स्पेसिफिकली ले लें। ये मैं आपको बता दूंगा कि जहाँ भी कोई आपको लगे कि SOPs की, कोई आपको लगे कि वायलेशन हो प्रोसीजर की, डिसिप्लिन की, फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन या मिस अप्रोप्रिएशन की, या कहीं पे मौका हो खर्चा कम करने का, बता दें ताकि हम वो करेक्शन जो है वो कर सकें। हमने एक्शन लिया हुआ। आपको पता है हम परफेक्ट सोसाइटी में नहीं रहते, लेकिन हम एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। और अगेन यहाँ पे मैं पार्टनरशिप मांगूंगा। इसमें एक जो और तनकीद के जो केसेस आते हैं, याद रखें, ये दोबारा से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है।
بہت سے لوگ کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے ایسے کوارنٹین نہیں چاہیے, ایسے چاہیے. یاد رکھیں کہ یہ انتظامات بہت کم ٹائم میں ہوئے, اس میں کچھ کمپلینٹس صحیح ہیں, کچھ کمپلینٹس ایسی ہیں, اور بلکہ کچھ ایسے لوگوں سے تھی جو کہ شاید ان کا شاید وہ بنتا بھی نہیں تھا. ایک کوئی ایسے ٹریولر تھے جنہوں نے زبردستی اپنے آپ کو ایک بزنس کی فلائٹ پہ ڈالا ہوا تھا, اور پھر VIP ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مانگ رہے تھے, اور پھر انہوں نے تصویریں جو ہے وہ لیک کی. لیکن وہ ہوتے ہوئے بھی جہاں پہ جینوئن کمپلینٹس ہے, جو ہماری ہاٹ لائن ہے کرونا کی, وہ ابھی ہم فردر پبلسائز کریں گے تاکہ جو کیسز کوارنٹین میں یا آئسولیشن کے ہیں اور ان کے جینوئن کمپلینٹس ہیں وہ ہاٹ لائن کال کر سکیں اور ہم ان کے پرابلم سالو کر سکیں. اور جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے مردان میں ایک ڈاکٹر تھے جن کو غلط نوٹس دیا گیا تھا ایکسپلینیشن کا, ان سے میں نے خود بات کی. چیف منسٹر صاحب نے کل ایسے ایک دو پیشنٹ سے ہزارہ ڈویژن میں خود سے بات کی. ہر کیس تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے, لیکن یہ لیڈرشپ ہم ضرور دکھائیں گے ان کی. جی تھینک یو. جی خیبر پختونخوا میں ڈیتھ ریشو جو آپ نے بتائی یہ پورے ملک سے اور کئی ممالک سے زیادہ آ رہا ہے, وجہ یہ شاہب میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. ڈیتھ ریشو یہاں پہ, اور اس پہ ریسرچ بھی ہے, میں آپ کو دکھا دوں گا. ڈیتھ ریشو یہاں پہ میننگ لیس ہے, بیکاز کوئی بھی جو ملک ہے وہ کیسز, ٹوٹل نمبر آف کیسز جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ رہا. آپ کو جیسے یہ پتہ ہے, اچھا اب اس میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیتھ ریشو اس لیے زیادہ ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. ڈیتھ ریشو تو اس لیے شاید زیادہ ہے کہ ٹیسٹنگ کم ہے, کیونکہ یہ تو ایک میتھمیٹیکل ایکویژن ہے. لیکن ڈیتھس تو اس لیے زیادہ نہیں ہے نا کہ ٹیسٹ کم ہوئے. ڈیتھس تو جن کو انفیکٹ ہوگا چاہے ان کے ٹیسٹ ہو یا نہیں ہو, ابھی تک تو وہ ہر کوئی ہسپتال پہنچ سک رہا ہے. تو اس کی جو میں نے آپ کو 2-3 پوٹینشیل وجوہات بتائیں, ایک یہ کہ ایکچوئل نمبر آف کیسز زیادہ ہے, اور وہ اس لیے کہ ہمارے پاس باہر سے زیادہ لوگ آئے تھے اور وائرس باہر سے آیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس فیز میں جب دنیا میں کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہا تھا, آپ نیو یارک کا دیکھ لیں, مارچ تک نیو یارک میں کوئی کیسز سامنے ہی نہیں آ رہے تھے. پھر ڈیتھ ریشو ان کا ایک دم سے زیادہ ہو گیا. پھر جب انہوں نے ٹیسٹنگ بہت زیادہ کی تو ڈیتھ ریشو تو کم ہو گیا, لیکن ڈیتھس 30-40 ہزار ہو گئی. دوسری وجہ جیسے یہ ہے کہ آپ باقی پاکستان کے ساتھ بھی اس لیے نہیں کمپیئر کر سکتے, کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں کلیئر, ایٹ لیسٹ مجھے یہ نہیں کلیئر کہ ہم سب کیس ڈیفینیشن اور ڈیتھ ڈیفینیشن ایک جیسے لے رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم جو ڈینومینیٹر اس میں لیتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی شرح ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک جیسے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹیسٹنگ ریٹس فرق ہے. تو ڈیتھ ریشیو سے زیادہ مناسب سوال یہ ہے کہ ڈیتھس کیوں زیادہ ہے, اور اس کی میں نے آپ کو وجہ پہلے بھی بتائی. یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو انتظامی کی جانب سے فوج کو بلانے کا کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہ پولیس سے نہیں ہو سکا, فوج کو بلایا جائے گا, اس کی وضاحت کریں. دوسری بات سر, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پورے خیبر پختونخوا اور مرج ڈسٹرکٹ میں اور کچھ ہمارے سٹل ڈسٹرکٹ میں پاک فوج کے ساتھ ہماری زبردست کوآرڈینیشن ہے. ابھی جو میں آپ کو بتاؤں, جو تورخم بارڈرز پہ پاکستانی آئے ہیں ان کے لیے وہاں پہ جو 300 آپ نے دیکھا ہوگا, جو 300 جو وہ بنے ہوئے ہیں جو کوارنٹائن سینٹر, یا اس کو ہم آئسولیشن سینٹر بھی کہہ سکتے ہیں, وہ انہوں نے وہاں پہ اپنے فورٹ میں, جو جمروت فورٹ ہے وہاں پہ پاک فوج نے اس کے لیے جو اپنی زمین سپیس تھی وہ دی. تو وہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ جب بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے ہم پاک فوج کو بلاتے بھی ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں. میں احساس جو ایمرجنسی کیش پروگرام تھا اس میں بھی پاک فوج نے ہمارا ساتھ دیا, آگے کی بھی ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن یہ میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ ہماری کوئی ابھی تک ایسی پالیسی نہیں ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے رویوں پہ کہ کیا اس چیز کو جس حکومت نے جو نرمی دی ہے, پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن ہے اور مختلف جو سیکٹرز ہے اس میں میں نے بھی پشاور میں یہ پوزیشن دیکھی ہے, میں خود بھی پشاور کا میں نے وزٹ کیا ہے, لوگ تھوڑا سا اس کو ایزی لینا شروع ہو گئے. تو اس لیے میں خدا رہا ہوں سے اپیل کرتا ہوں اور پھر تمام ڈسٹرکٹ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے.
غیر ضروری گھر سے بھی باہر نہیں جانا چاہیے، اور غیر ضروری جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ضرورت کے وقت ہو تو اس میں بھی میں وہی بات کروں گا کہ وہ جو کرونا وبا کے جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ باہر نکلے. یہ کوئی پکنک کا ٹائم نہیں ہے، بڑا مشکل ٹائم ہے. اس میں اگر امریکہ کی، فرانس کی، اٹلی، جرمنی اور دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ اگر اس پہ قابو نہیں رکھ سکے، ہماری گورنمنٹ اللہ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں اور صوبے میں اپنے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں ہم خود فرنٹ فٹ پہ، ہم میں سے کسی نے بھی، ہماری جان امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم نے کبھی اپنے لیے تحفظ نہیں کیا. ہم جاتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اوپنلی جا رہے ہیں، ڈسٹرکٹس میں جا رہے ہیں، ہم خود جا رہے ہیں، تیمور خود ہاسپٹلز میں جا رہا ہے. احتیاطی تدابیر کا ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بھی گھروں میں جانا ہوتا ہے. لیکن ہم کیوں بہر ہے؟ اس لیے بہر ہے کہ اپنے عوام کو تحفظ دے. ہم فرنٹ فٹ پہ ہیں، لیکن عوام سے یہ کہتے ہیں کہ جو احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل کرے. جیسے اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کل جو شاہد کاظمی ہے، جو کیمرہ مین ہے، اب دیکھیں ان کو جو کرونا وائرس، تو ہمیں تو ہر جو پاکستانی ہے، جو ہمارے صوبے کے عوام ہیں، اس میں جس مکاتب فکر کے اس کی زندگی کرونا وائرس سے اس کی تحفظ، یہ ہماری اولین ترجیح ہے. یہ جو آپ نے پی پی پہ بات کی، سوری زبردست سوال ہے، اور اس کو پچھلے سوال سے ملا کے کلوز کرتے ہیں. جی وہ نیکسٹ ٹائم کر لیں. اچھا، تو اس میں جو ہے وہ یہ کہ جو آپ نے ڈاکٹرز اور نرسز کا کہا، دو چیزیں صرف ہم سیپریٹ کریں. ایک ہے افواہ اور ایک ہے غلطی. جو آپ نے ایک بات کی بڑی کلیئر، ہماری پالیسی میں پہلے بھی تھا. ایک دو کیسز مجھے پتہ چلے ہیں، میں نے کنفرم نہیں کیے، لیکن ضرور ایک دو جگہ ہوا ہوگا جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ نے جو ہے کہا ہوگا ڈاکٹرز کو یا نرسز کو کہ آپ کو شاید ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ہم اپنی اس لیے ٹیسٹنگ پالیسی دوبارہ لکھ رہے ہیں، اور میں پبلکلی کلیئر کر دوں، ٹیسٹ ہونے پہ سب سے پہلا حق ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس یا جو فرنٹ لائن سٹاف ہیں، ایٹ رسک ہے، وہ ہے. ان کا ٹیسٹ جیسے ہی لگے کہ کوئی ایٹ رسک ہے کرونا سے، چونکہ وہ ان کا کوئی کانٹیکٹ ہو گیا یا ان کو سمپٹمز ہیں، ان کا ٹیسٹ جو ہے چونکہ پہلی پرائیورٹی میں آنا چاہیے، تو وہ ہمیشہ ہوگا. اس کا ہمیں فائدہ ہے، اس کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ان کو 14-15 دن گھر نہیں ٹھہرنا پڑے گا، ان کو امیڈیٹلی پتہ چل جائے گا، ان سے کوئی اور انفیکٹ نہیں ہوگا. یہ پالیسی بالکل کلیئر ہونی چاہیے. جہاں پہ یہ فالو نہیں ہوتی، جو ایک دو کیسز میں، وہ اس لیے کہ جیسے ہماری پالیسیز فال تھرو کرتی ہیں، اس میں ایک دو جگہ ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں. یہ آپ کے تعاون سے ہم دور کریں گے. اس کے علاوہ اگین جیسے آپ نے کہا، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، میڈیکل سٹاف، فرنٹ لائن سٹاف، وہ ایڈمنسٹریٹو سٹاف جو فرنٹ لائن پہ پہلی پرائیورٹی ہے. ان کے لیے وسائل کے اندر جو بہترین پیکج مل سکتا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. دوبارہ سے غلطیاں جہاں پہ ان کی ہینڈلنگ میں ہوں گی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن شکر گزار ہوں سارے جو یہ ایسوسیشنز ہیں ان کے ملے ہیں، اور میرے ٹائم پہ بھی سب سے پہلا حق ان کا ہے. جہاں پہ جو میرا ٹائم ہے تو وہ بھی ضروری ہے. ماسک پہ فنش کرتے. ماسک پہ WHO کی گائیڈ لائنز تھیں اور ابھی تک ہیں کہ نارمل جو ہے سچویشنز میں آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اگین جیسے باقی ساری چیزیں، اس پہ بھی مختلف رائے ہیں. فی الحال جو ہم ماسک نہیں پہنتے کیونکہ ان گائیڈ لائنز میں یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اس پہ بھی رائے بدل رہی ہے. کچھ ممالک نے ماسک پہننا کمپلسری کر دیا، اور شاید جب ہم فلی کھولنے کی طرف جائیں گے ہمیں وہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں. فی الحال مجھے غیر مناسب لگتا ہے کہ جہاں پہ ابھی بھی پی پی دینے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، جہاں بھی یہ دیکھیں N95 ماسک مجھے پتا تھا، نہ آپ کو پتا تھا کہ N95 ہوتا کیا ہے. آج میرے خیال میں پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے جس نے N95 کا نہ سنا.
सबसे आसान है, मुझे अजमल को N95 पहनना नहीं, हम पहनते क्योंकि उसका हक उस फ्रंट लाइन वर्कर के लिए जो डायरेक्ट कांटेक्ट पे। उसी तरह जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, वो एट रिस्क जगह पे जाऊंगा, तो मैं वो मास्क अप्रोप्रिएटली पहनूंगा। जब हम गाइडलाइंस चेंज कर लेंगे तो उसके बाद मैं पहनूंगा। इस वक्त जो रिस्क मैं किसी और को कह रहा हूँ कि आप ले, वो रिस्क मुझे एज़ पर द गाइडलाइंस लेना पड़ेगा। अल्लाह करे कि हम सही काम कर रहे हैं, अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करे। आपके तावन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आखिरी सवाल, आखिरी, और मुझे पता है आपके सवाल का दो लेबॉर्ट्रियां खोली है हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सिल्क में, इनमें से किसी का भी लेवल BSL-3 नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक लेबॉर्ट्री है जिसका लेवल बायोसेफ्टी लेवल 3 है, वो है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। कहा जा रहा है कि इनका जो लेवल होगा यूएस लेवल BSL-3 नहीं होगा, BSL-4 होगा, तो उसके टेस्ट का मायार जो होगा वो नाकिस होगा। इसकी कोई जी सर, ये बाकी साइड पे जो है वो कर देंगे, मैं आपके साथ वो कर दूंगा, कोई वो नहीं। लिहाज जो इसका स्टैंडर्ड है लैब का, वो BSL-2 होना ज़रूरी है। जो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें एक BSL-3 लेवल कैबिनेट का होना ज़रूरी है। जब तक वो BSL-3 कैबिनेट किसी लैब में नहीं होती तो वो लैब नहीं सर्टिफाई होता, ठीक है। BSL-2 हैं ये लैब्स, और BSL-2 के स्टैंडर्ड से ही लैब्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। टेस्ट के मेयार पे ऑब्वियसली सेफ्टी स्टैंडर्ड से फ़र्क नहीं पड़ता, सेफ्टी के मेयार पे पड़ता है। लेकिन आपके जो सवाल से जो चीज़ फ्लैग होती है वो ये ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड्स हमने रखे हैं, और इन दिस केस लैब के सेफ्टी लेवल BSL-2 होना जो है वो ज़रूरी है, और यही स्टैंडर्ड पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन BSL-3 कैबिनेट के बगैर हम लैब को सर्टिफाई नहीं कर रहे। स्टाफ के ट्रेनिंग के बगैर हम लैब को सर्टिफाई नहीं कर रहे, और स्टाफ के ट्रेन होने के बाद भी जो उनका एक टेस्टिंग फेज़ होता है, उनके सारे सैंपल्स जो हैं या KMU या NIH में रीटेस्ट होते हैं, ताकि हम देखें कि उस लैब से जो टेस्ट की क्वालिटी आ रही है वो एक जैसी हो। लेकिन यही वो वजह है कि जितनी आप ज़्यादा लैब्स खोलेंगे, मुझे पता है इस वक्त हर किसी का जी करेगा कि मेरे गांव में एक लैब खोले, लेकिन अगर वो होगा तो ऑब्वियसली एट सम पॉइंट टेस्ट्स के मयार पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमें बैलेंस करना है। हमें रीजन्स में लैब ज़रूर खोलने हैं, लेकिन BSL-3 का स्टैंडर्ड तो नहीं चाहिए, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड का मयार रखते हुए, क्वालिटी के स्टैंडर्ड का मयार रखते हुए उन पे लिमिट है। इसलिए वो खोलते हुए हम KMU की कैपेसिटी, बड़े लैब्स की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे ओवर टाइम, ताकि एक ही जगह पे ज़्यादा टेस्ट हो सकें। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि हुकूमत ने इतने इकदाम किए, अभी आपने भी कहा कि कोरोना के खिलाफ हुकूमत ने ये इकदाम किए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, वो उस पर आदम एतमाद का इजहार कर रही है। क्यों कर रही है? नो कमेंट।